بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد علیہ السلام میں سے ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے کی تاثیر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا اور انہیں اذیت دیتے ہوئے کہا، تم خدا سے یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ ہمیں توفیق دے اور ہم تجھے نہ ستائیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور تم ہمیشہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے رہتے ہو کہ اگر تم نے خدا کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو تمہاری دعا مسترد نہ ہوگی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ہماری ہلاکت کی دعا کرو۔ سلمان فارسی نے کہا، میں تم پر اس لیے بد دعا نہیں کرتا کہ ممکن ہے ابھی تمہاری صلبوں میں سے کسی مومن نے جنم لینا ہو، اور میں تمہیں ہلاک کرا کے پیدا ہونے والے مومنین کی آمد کو روکنا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے کہا، تم درمیانی راستہ اختیار کر لو اور یوں دعا مانگو کہ ہم میں سے جس کی صلب سے کسی مومن نے جنم نہیں لینا، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اسی اثنا میں حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے حجاب ہٹ گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، سلمان، جس طرح سے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ کافروں کی نسل میں سے کوئی مومن جنم نہیں لے گا اور انہوں نے مخالفین پر بد دعا کی تھی، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی اصلاح میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، لہذا تم بے دریغ ان پر بد دعا کرو۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا، اب بتاؤ تم کس طرح کی ہلاکت پسند کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کوڑے ہیں یہ اژدہا بن جائیں اور ہمیں ڈس لیں، پھر ہمیں اپنے شکم میں نگل لیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ جیسے ہی دعا کے الفاظ ختم ہوئے تو ان کے کوڑے اژدہا بن گئے، اور ہر اژدہا کے دو منہ تھے، ایک منہ سے تو اس نے یہودی کو ڈسا اور دوسرے منہ سے اسے نگل لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بھائی سلمان کی مدد کی ہے، اور ان کی دعا سے یہودیوں کے کوڑے اژدہا میں بدل گئے ہیں۔ جنہوں نے یہودیوں کو پہلے تو ڈسا، بعد ازاں انہیں نگل لیا۔ آؤ ہم بھی چل کر ان اژدہاؤں کو دیکھیں جنہوں نے سلمان کی مدد کی ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لیے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک قرہم برپا تھا، اور یہودی اور منافق اس گھر سے کافی فاصلے پر کھڑے ہو کر مرنے والوں پر رو رہے تھے، مگر کسی کو موقع پر جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ جب حضرت وہاں تشریف لائے تو ان اژدہاؤں نے سلام کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اے اولین و آخرین کے سردار، آپ پر سلام ہو، اور اوصیاء کے سردار علی، آپ پر بھی سلام ہو۔ آپ کی طیب و طاہر اولاد پر سلام ہو جنہیں مخلوق کا نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اصل میں ان یہودیوں کے کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی دعا کی وجہ سے ہمیں اژدہا کی شکل و صورت دے دی ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی حمد ہے جس نے میری امت میں نوح کی طرح سے مستجاب الدعوات افراد پیدا کی ہیں۔ پھر اژدہاؤں نے خالص عربی زبان میں حضرت سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جو آپ کے اور آپ کے بھائی کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں دوزخ کے اژدہا بنا دے جہاں ہم ایسے کافروں کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جن لوگوں کو نگلا ہے پہلے انہیں اپنے شکم سے اگل دو تاکہ ان کے وارث انہیں دفن کریں، اور یوں ان کی رسوائی کی تکمیل ہو سکے۔ پھر تم زمین میں گھس جاؤ، وہاں سے تم خود بخود دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت کا فرمان سن کر اژدہاؤں نے نگلے ہوئے افراد کو باہر اگل دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں کے حسد و بغض میں اضافہ ہوا۔ پھر حضرت نے سلمان سے فرمایا، تو ہمارے مخلص مومنوں میں سے ہے، اور تو ان لوگوں میں سے ہے جن سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور ملاء الاعلیٰ میں تو بڑا معروف و مشہور ہے۔ تھینک یو۔